أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی الفتوحات امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام۔ حاضرین و سامعین، حضور گواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور مہمان، آج کا خطبہ ہمارے ملک میں ہونے والی ایک بہت بڑی ڈسکس، بہت بڑا معاملہ جس کو ٹرانسجینڈر کہا جاتا ہے، ایک بل پیش ہوا 1907 یا 8 سن میں شنگھائی کانفرنس کے اندر اقوام متحدہ نے ایک بل پیش کیا تھا، اور وہ بل تھا لیسبیزم، یعنی مرد مردوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ شادی کروانے کا حق رکھتی ہیں یا نہیں، جس پہ ہمارے ملک کے صدر، میں نام نہیں لوں گا، البتہ 2006 سے لے کر 2011-12 تک حکمران رہے۔ اسی دور میں وہ شنگھائی کانفرنس ہوئی۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے شنگھائی کانفرنس میں انگوٹھے لگائے تھے کہ ہم 2020 تک اپنے ملک کے اندر اس قانون کو رائج کر دیں گے اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے عین مطابق قانون سازی کی جائے گی۔ اس قانون کے تحت پھر ویجنوں کے نام کا ایک بل پیش ہوا کہ ان کو حقوق ملنے چاہیے، کیونکہ یہ سٹیپ ہوتے ہیں قوم کی ذہن سازی کرنے کے لیے کہ ان کی ذہن سازی کیسے ہو۔ جس حکمران نے بے حیائی پھیلانا ہو وہ سب سے پہلے نعرہ لگائے گا روشن خیالی اور جدت پسندی کا، کیونکہ روشن اور خیالی اور جدت پسندی کے تحت اگر بے حیائی پھیلائی جائے گی، ایک طریقہ واردات ہوتا ہے حکمرانوں کا۔ تو اسی طرح طریقہ واردات انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تیسری جنس جو ہے، جو نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، تو لہذا ان کو بھی حقوق دیے جائیں، ان کو کس ضمن میں شامل کرنا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے ڈسکس کی، بحث مباحثہ کیا کہ ان کو حقوق ملنے چاہیے، لیکن یہ حقوق کیسے ہوں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، یہ آج کا کوئی نیا مسئلہ نہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تیسری جنس ہے اس کو ہم حقوق کیسے دیں، جو نہ عورتوں میں شامل ہوتی ہیں نہ مردوں میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں بھی 2 اقسام ہیں، جو فیمیل کی طرف زیادہ ہوں اور عورتوں کے حقوق لے گی، اور جو مردوں کے میل کی طرف زیادہ ہوں وہ مردوں کے حقوق لے گی۔ اور کچھ لوگ یہاں تک کہ امام سیوطی علیہ رحمت کے بارے میں مشہور ہے
کہ ان کی زوجہ محترمہ بھی اسی خاندان سے، اسی قبیل سے تعلق تھا ان کا، کہ وہ میل بھی تھے فیمیل بھی تھے، یعنی کہ دونوں مکس ہیں، یعنی کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے، تو یہ نظام ہے اس ذات کا، تو پھر ایسے لوگ کہاں شامل ہوں؟ تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ ایسے لوگ اگر مردوں میں زیادہ رہتے ہیں تو ان کو وہ حقوق ملیں گے جو عورتوں میں زیادہ رہتے ہیں ان کو وہ حقوق ملیں گے، اور پھر اگر اختلاط ہے وہ مردوں میں بھی رہتے ہیں اور اپنے آپ کو عورتوں کے حقوق بھی کہتے ہیں، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک ایسا کھڑا ہوا تھا، باتیں کر رہا تھا، اس کی کچھ باتیں یوں تھیں کہ ام المومنین فلاں ابن فلاں جو ہے اس نے یہ کہا تھا مجھے کہ تم اگر وہ فلاں کا رشتہ لے دے تو میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ ام المومنین، میں نے اس لڑکی کی صفت وہاں بیان کی کہ اس لڑکی کے پیٹ پہ 2 بل پڑتے ہیں، تو اس نے مجھے انعامات سے نوازا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو سن لی، آپ نے فرمایا ام سلمہ آئندہ میں اس کو گھر کے اندر نہ دیکھوں۔ وہ جو مرد و خواتین دونوں قبیل سے تعلق رکھے یا ان سے تعلقات رکھے، اگر مردوں میں بھی رہتا ہے پھر عورتوں میں جاتا ہے تو عورتوں کے لیے حکم ہے کہ اسے پردہ کیا جائے، کیونکہ وہ عورتوں کی خصیتیں، خصوصیات، خوبیاں مردوں میں جا کے بیان کرے گا اور مردوں کی صفات عورتوں میں لا کے بیان کرے گا، تو لہٰذا ایسا جو ہوگا جو دونوں سے تعلق رکھے، یعنی کہ دونوں محفل و اٹھتا بیٹھتا ہو، مسلمان عورتوں کو حکم دے دیا گیا کہ ان کو اپنے گھروں میں داخل نہیں ہونے دینا، ان سے پردہ کرنا ہے۔ حتیٰ کہ جو عورتیں بھی ایک پردہ نشین عورتیں ہوتی ہیں اور ایک عورت وہ ہوتی ہے جو کاروباری بزنس منڈیوں میں آتی جاتی ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ایسی عورت سے بھی پردہ نشین عورتیں پردہ کیا کریں، یعنی کہ جو مردوں کے اختلاف میں اٹھتی بیٹھتی ہیں، مردوں کی محفلیں اٹینڈ کرتی ہیں اور مردوں کے اندر بیٹھ کر عورتوں کے حسن و جوائز کا ذکر کرتی ہیں، تو یقیناً وہ آپ کی عورتوں کو بھی نہیں بخشیں گی، تو اس لیے ان سے بھی پردے کا حکم دے دیا گیا۔ یعنی کہ اس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط برتا، اور یہ مسئلہ آج چھیڑنا اس لیے گیا ہے کہ اسلام کو زک لگائی جائے، جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر شاید کمزوری ہے، قدر نہیں، ہر چیز کا حل اسلام کے اندر موجود ہے۔ اسلام کو اسی لیے کول آف لائف کہا گیا کہ یہ تو ضابطہ زندگی ہے، کوئی شعبہ زندگی اس میں محروم نہیں، اس میں تشنا نہیں، حتیٰ کہ یہ تیسری چیز کے بارے میں بھی رہنمائی موجود ہے۔ کون کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں رہنمائی نہیں ہے؟ وہ لہذا بات ہے کہ جن ملاؤں کے ساتھ حکمرانوں کے رابطے ہیں ان ملاؤں کو پتہ نہ ہو، اور جو وہ بیان کرتے ہیں وہی بیان ہو جاتا ہے کہ یہ بھی اسلام کی اس رہنمائی نہیں ہے۔ اسلام نے کوئی شعبہ زندگی نہیں چھوڑا جس سے انسان کا تعلق نہ ہو، لیکن بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ اب بے حیائی کا عروج کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا کہ مسلم نوجوان جو ہیں یہ ہماری لائن پہ کیوں نہیں چلے، اور جو بچ گئے ہیں ان کو بھی انوالو کیا جائے، ملوث کیا جائے۔ یورپ کے اندر آج بھی ایکسٹریمزم روٹ آؤٹ کرنے کے لیے 4 کویسچن کیے جاتے ہیں، جس پہ شک پڑ جائے کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہے، یعنی کہ شدت پسند ہے مذہب کے اندر، اس کو 4 سوال کرتے ہیں۔ یہ آج بھی انٹیریئر ڈپارٹمنٹ آف یورپ کا آپ کی ویب سائٹ کھول کر اس پہ کویسچن ڈھونڈ سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ تم ڈیموکریسی کو سپریم سمجھتے ہو یا اسلام کو؟ ڈیموکریسی کو سپریم یا اسلام کو؟ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ملا تو اسپیکروں میں کھڑے ہو کے ڈیموکریسی اور جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں، اور کفر جو ہے وہ ڈیموکریسی اور اسلام کو برابر لا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ سسٹم متعارف کروایا ہے ڈیموکریسی، وہ اسلام کے مد مقابلے کا نظام متعارف کروایا ہے، اور ہم نے اس کو اسلامی جمہوریہ کا نام دے کر مشہور کر دیا۔
وہ سوال یہ ہے کہ ڈیموکریسی کو سپریم سمجھتے ہو یا اسلام کو؟ تو یقیناً ہمارا جواب ہوگا اسلام۔ دوسرا سوال ان کا، مرتد کو جو دین اسلام چھوڑ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عدم اعتماد کا اظہار کر دے، اس کو زندہ رہنے کا حق دیتے ہو یا نہیں؟ ہاں نا میں جواب ہے، یقیناً ہم کہیں گے کہ جو ہمارے نبی پہ بد اعتمادی کا اظہار کرتے ہیں اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد باقی ہوا ہے اور اس نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اور تیسرا سوال ہے کہ آیا اس زمین پر کسی نہ کسی شکل میں تم لوگ جہاد کو لازم قرار دیتے ہو یا نہیں؟ جہاد جاری رہنا چاہیے یا نہیں؟ تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ کسی نہ کسی شکل میں جہاد جاری رہنا ہوگا۔ چوتھا سوال جو آج کے یہ ٹرانسجنڈر جو ہے بنا رہے قانون، اس کے مطابق اگر تم سے کوئی شخص اپنے فنڈامنٹل رائٹس کی ڈیمانڈ کرتا ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہومو سیکس، وہ کہتا وضاحت کی گئی ہے فنڈامنٹل رائٹس کون ہے، کون سے؟ ہومو سیکس کی ڈیمانڈ کرتا ہے، تم دینے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ اس کے حقوق پورے کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ تو کیا ہم مسلمان تیار ہوں گے؟ قطعاً نہیں۔ یہ آج بھی سوال موجود ہیں۔ تو یہی بدتمیزی، یہی خباثت ہمارے اسلامی ممالک کے اندر بھی شامل کی جا رہی ہے کہ ان کو قانونی حیثیت دی جائے، اور پھر قانونی حیثیت کا عالم یہ کہ آپ کو یاد ہوگا 2005 کے اندر گلی حبیب اللہ ایک علاقہ تھا کے پی کے اندر، اس میں ایک سردار نے، نواب نے ایک بچے 16 سال کے بچے کے ساتھ شادی کروائی تھی، اور اس شادی کے اندر اس علاقے کے پورے سردار انوائٹڈ تھے، اس شادی کے اندر انوائٹڈ تھے، اور اس بچے کے باپ کو لاکھوں روپے ایڈوانس دیا گیا، یعنی کہ اس بچے کو خریدا گیا، شادی کی گئی، اور پھر کیا ہوا جانتے ہو؟ اور اس بچے کا نکاح بھی مسجد میں مولوی نے پڑھایا، نواب کا، سردار کا مولوی نے نکاح پڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلہ نازل کیا اور پوری گلی حبیب اللہ کو سمے ہستی سے بنا کے رکھ دیا۔ اور آپ تحقیق کریں، جو سردار اور نواب اس شادی میں شامل ہوا، اس کے ساری جتنے بھی کوٹھے اور ان کے اسٹیج تھی یا گاؤں تھے، وہ سب صفحہ ہستی سے بنا دیے گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو دعوت دینے والی بات ہے۔ جتنی بھی سابقہ قومیں ہیں، ان میں جو عذاب آئے من حیث القوم خباثت کی وجہ سے نہیں آئے۔ قوم سمود میں چند لوگوں نے، بلکہ صرف 2 افراد نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پونچھیں کاٹے تھے، صرف 2 لوگوں نے، تو اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، نام و نشان تک مٹا دیا۔ وہ کیوں؟ قصور تو 2 لوگوں کا تھا، عذاب پوری قوم پہ کیوں آیا؟ صرف وجہ یہ تھی کہ پوری قوم تماشائی بنی ہوئی تھی، پوری قوم تماشائی بن چکی تھی، وہ دیکھ رہی تھی لیکن روکتا کوئی نہیں تھا۔ اور ایسی قوم پہ بھی آئیں گی کہ اللہ نے اس قوم کے 3 حصے بنائے۔ ایک قوم ایسی آئی، 3 حصوں میں اللہ نے تقسیم کر دیا اس قوم کو۔ ایک حصے کو بندر بنا دیا، ایک حصے پہ اسی بستی کو اٹھا کے مارا، اور صرف ایک حصہ محفوظ رہا۔ محفوظ رکھنے والے وہ لوگ تھے جو آواز بلند کرتے تھے کہ یہ برائی ہے، لیکن روکنے کی طاقت نہیں تھی ان بیچاروں میں۔ وہ اپنے اپنے
اپنی جگہ پہ سب پٹا رہے تھے لیکن نشاندہی کر رہے تھے کہ یہ گناہ کے کام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حصوں کو تباہ کیا. ایک حصہ گناہ گار تھا اور ایک حصہ صوفی تھا. ہمیں کیا لگے؟ ایک حصہ صوفیوں کا تھا. ہمیں کیا لگے؟ اللہ کی مخلوق ہے، جیسے کرتے ہیں کرنے دے، وہ بڑا رحیم و کریم ہے. اس نظریے پہ قائم تھے. تو اس رحیم و کریم کو اتنا غصہ آیا تو اس گناہ گار قوم کو اٹھایا، پوری بستی کو ان صوفیوں میں پڑھ دیا. بچے تو صرف وہی لوگ بچے جو تماشا نہیں دیکھتے تھے. تو بھائی ہمارے ہاں کیا ہے؟ 22 کروڑ عوام، کیا 22 کروڑ کی 22 کروڑ عوام گناہ گار ہے؟ قطعاً نہیں. خباثت 500 یا 600 لوگوں کی جو اسمبلی کے اندر موجود ہیں، خباثت 341 یا 80 غالباً اتنے لوگوں کی ہے، لیکن عذاب بھگت رہی ہے پوری کی پوری قوم. آدھا کیمے کے بھی گیا، سندھ بھی ڈوبا ہوا ہے، آدھا بلوچستان بھی ڈوبا ہوا ہے، جنوبی پنجاب بھی ڈوب چکا ہے. اور یہ عذاب آیا کیوں؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ہم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. شاید کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، لیکن ہم توجہ نہیں دیتے، ہم لوٹتے نہیں، بلکہ قبیلے نکالتے ہیں، کہانیاں بناتے ہیں. اس طرح قوم عاد ہم سے زیادہ اسٹرانگ تھی، قوت والی، طاقت والی، اور قد اور کاٹ. یہ شداد جو بادشاہ کا ذکر آپ لوگوں کو سنا ہوگا کہ شداد بادشاہ گزرا ہے، بڑا سخت مزاج تھا، جس نے مقابلہ اللہ سے کرنے کی کوشش کی. اس خاندان سے، اس قوم سے یہ تعلق رکھتا تھا، قوم عاد سے. اور جب قوم عاد کے گناہ غالب آئے تو پوری قوم کے نہیں، صرف بڑے لوگوں کے. مالاؤں کا لفظ ہے کہ ان کے بڑے لوگوں کے، ان کے سرداروں نے نبی کی باتوں کو جھٹلا دیا اور پوری قوم کو تباہ کر دیا. جب تباہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ جب ہوا چلی، پہلے قحط سالی کا دور تھا، خشک سالی، پھر قوم آئی نبی کے پاس کہ یا نبی اللہ خشک سالی بہت ہے، اللہ سے دعا کیجیے. اللہ نے 3 قسم کے بادل دکھائے، سفید، سرخ اور سیاہ. گرمی بڑی شدت کی، تو یقیناً سیاہ گٹا جب اڑتی ہے گرمیوں کے دنوں میں تو ہمارے بھی چہرے جو ہیں خوشی سے دبدبا اٹھتے ہیں. یہ ایک نیچر ہے، فطری چیز ہے. گرمیوں کے دنوں میں سیاہ گٹا اٹھے تو اسی طرح سیاہ گٹا اٹھی. قوم کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، یہ سیاہ بادل یہ پانی کے بھرے ہوئے ہیں، بارش ہوگی، موسم اچھا ہو جائے گا، یہی ٹھیک ہے. اللہ نے آپشن دیا تھا کہ تینوں بادلوں میں سے ایک رنگ تبدیل منتخب کر لو، سفید کلر کے بادل، سرخ یا سیاہ. وہ سیاہ انہوں نے منتخب کیا. قوم پہ سایہ ہوا، ٹھنڈی ہوا چلی. قوم باغات کی طرف گئی، پارکوں میں، اور پارک میں بڑے بڑے کھلے وسیع. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب پارکوں میں ساری قوم اکٹھی ہو گئی، گھروں میں کم لوگ تھے، تو ہوا تیز ہو گئی، تیز ہوتی چلی گئی، درخت گرنا شروع ہوئے. قوم نے دیکھا یہ کام خراب ہے، بھاگ کے اپنے گھروں کی طرف گئے. اور ان کے گھر دیواروں والے نہیں تھے، دیواروں والے نہیں تھے، بلکہ پہاڑوں کے اندر انہوں نے اپنے محلات بنائے ہوئے تھے. پہاڑوں کے اندر کاریزوں کو صاف کر کے محل بنانا. گئے، دروازے بند کیے کہ شاید اندر ہوا نہیں آئے گی. ہوا اتنی تیز ہوئی کہ ان کے دروازے بھی اکھڑ کے اندر تک گئی.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا کہ وہ اس طرح لاشیں پڑی ہوئی تھی جیسے کھجور کے درخت تنے پڑے ہوتے، اتنے اتنے لمبے تھے وہ لوگ، اتنے اسٹرانگ تھے، طاقتور تھے، ہم تو ان کے پاسک میں بھی نہیں، اور لیکن خباثت ان سے بھی بڑھ کر۔ پھر قوم لوط، جو گناہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں یہ قوم لوط نے متعارف کروایا تھا۔ قوم لوط بھی بڑی رسیاس تھی، آپس میں مرد مردوں کے ساتھ رسیا، تلذذ بالمثل کہا جاتا ہے اس کو، انگلش میں ہومو سیکس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیجے امرت کی شکل، امرت کہتے ہیں وہ جو نوجوان نہ ہوا ہو اور نہ ہی زیادہ چھوٹا ہو۔ آج کل کے 8ویں یا 9 کلاس کے بچے کی ایج یعنی کہ 12 یا 13 سال ٹین ایج آغاز ہوا، اس کو امرت کہا جاتا ہے۔ اس شکل کے فرشتے بھیجے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، ان کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم جانا ہے جی لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، ادھر اللہ نے عذاب لکھ دیا ہے تو ہم عذاب کے فرشتے بن کے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے محنت و سماجت کرنا شروع کر دی، پھر نہیں وہ آ جائے گی قوم راہ راست پہ، لوط آخر محنت کر ہی رہے ہیں تو جانے دیجیے۔ تو وہ فرشتوں نے جواب دیا کہ جو اللہ فیصلہ کر لیتا ہے وہ ٹالتا نہیں، عذاب لکھا جا چکا ہے، وہ آ کر ہی رہے گا، کیونکہ وہ قوم اس نہج کی نہیں۔ مفسرین نے بڑے عجیب انداز میں لکھا کہ جب یہ فیصلہ ہوا اور فرشتے وہاں پہنچے، لوط علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو نے کہا تھا کہ جس قوم میں 500 بھی میرے فرمانبردار ہوئے اس پہ عذاب نازل نہیں ہوگا، جس قوم میں ایک بھی تو کہتا ہے کہ جس قوم میں ایک بھی نیک ہو تو اس پہ قوم کا عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ میں 500 بندہ دکھا سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تو 500 بندے کا ذکر کرتا ہے صرف 5 دکھا دے تو میں عذاب ڈال دوں۔ یہاں تک کہ لوط تیرے گھرانے کی تیری بیوی بھی تیرے ساتھ نہیں ہے۔ کہنے لگے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا ابھی دیکھ، فرشتے گھر آ گئے بطور مہمان، لوط ہم مہمان آئے ہیں، پتہ نہیں کہ یہ فرشتے ہیں۔ اب ان مہمانوں کو دیکھ کر قوم کے اوباش جو رسیا تھے ہومو سیکس کے، انہوں نے کہا کہ یہ آج شکار ہمارے قابو آئے، آگے کہنے گے لوط ہمارا شکار آپ کے گھر آیا ہوا ہے، اجنبی بچے امرت آئے ہوئے ہیں، یہ پیش کر دو۔ لوط علیہ السلام نے کہا، قرآن کے لفظ ہے، کہا کہ اے قوم میری بیٹیاں موجود ہیں، تم لوگوں نے ان سے کیا لینا ہے؟ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری عادت، ہماری رسیاں، ہماری خواہشات کیا ہیں، تو لہذا ہماری خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ پیش کر دیں۔ لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ میرے مہمان ہیں، میں کیسے پیش کر دوں؟ تو فرشتوں نے جب دیکھا کہنے لگے لوط گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو عذاب لے کر آئے ہیں۔ پھر لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ قوم پہ عذاب آنے لگا ہے، تو پھر فرشتوں نے کہا کہ اب لوط آپ نکل جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ لوط اپنے گھرانے کو ساتھ لے لے، اللہ کا چھوڑ دے۔ اللہ کا چھوڑا، گھرانے کو ساتھ لیا، تو اللہ نے پہلے فرما دیا تھا تیری بیوی بھی تیرے ساتھ نہیں، اور ان فرشتوں کی اطلاع بھی لوط علیہ السلام کی بیوی نے دی تھی کہ ہمارے گھر بڑے اچھے مہمان آئے اور تمہارا شکار پورا پورا آیا ہے، یہ اطلاع بھی انہوں نے دی، اس نے دی تھی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ تیری بیوی بھی تیرے ساتھ نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان سے آگ برسائی، پتھر برسائے، اور پھر زمین کو کھیڑا، آسمان تک لے کے گیا، اور پھر اس کو الٹایا۔ اب اس جگہ پہ کوئی تو کہتا ہے یہ بحر موت ہے، ڈیڈ سی جسے کہتے ہیں، کوئی کچھ نام دیتا ہے، کوئی کچھ نام۔ المختصر، اللہ کے عذاب میں وہ قوم ختم کر دی گئی، صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ اور یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس قوم پر عذاب آتا ہے
اس علاقے میں کبھی نہ ٹھہرنا، اس علاقے میں کبھی پڑاؤ نہ ڈالنا، کبھی رات نہ ٹھہرنا، اس علاقے میں بیٹھ کے کھانا نہ کھانا۔ لیکن بدقسمتی کا عالم ہے کہ ہمارے لیے وہ پکنک پوائنٹس بنے ہوتے ہیں، ہم وہاں پہ ہوٹلنگ بھی کرتے ہیں، ہوٹل بناتے ہیں، خیمے لگاتے ہیں، کئی کئی دنوں تک ہم وہاں رہتے ہیں ان عذاب شدہ علاقوں میں، جبکہ فرمان رسول یہ ہے کہ ان علاقوں میں کبھی نہ رہنا۔ یہاں تک کہ عرفات میں جاتے ہوئے، مزدلفہ سے عرفات کی جانب جاتے ہوئے رستے میں محصر نامی وادی ہے جہاں پہ اصحاب الفیل کو عذاب میں مبتلا کیا گیا، پتھر مار مار کر ہاتھی والوں کا تہس نہس کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وادی محصر سے بھی بھاگ کر جانا، تیزی سے جانا، وہاں ٹھہرنا نہ، حج کے موقع پر احرام کی صورت میں۔ لیکن ہم لوگ اتنے ڈھیٹ اور بے شرم ہیں کہ جتنے بھی عذاب شدہ علاقے ہیں وہاں کو پکنک پہ بنا کر وہاں پہ خیمہ زن ہوتے ہیں، خیمے لگاتے ہیں، کئی کئی دن وہاں رہتے ہیں۔ موجود حالوں میں دیکھ لیں، ہڑپا میں دیکھ لیں، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن بدقسمتی کا عالم کہ ہم نے ان کو عبرت کا نشان نہیں سمجھا، جبکہ اللہ نے یہ فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ دیکھو ہم نے مجرم قسم کے لوگوں کا کیا حال کیا ہے، ان کے گھروں کو جا کے دیکھو کہ ان کو کیسی تہذیبیں تھی جو آج پتھر پہ پتھر لگ کے ایک روڑی بنی ہوئی ہے۔ لیکن بدقسمتی کا عالم ہم ان کے انجام، اعمال کے انجام کی طرف نہیں دیکھیں گے کہ کس وجہ سے اس انجام کو پہنچے۔ ہم صرف اس کو سیر کا بنا کر فوٹو سیشن کرنے کے بعد گھروں کو واپس آ جاتے ہیں، کبھی سبق نہیں پکڑا، کبھی عبرت کے نشان جو اللہ بناتا ہے جس قوم کو اس کو نشان عبرت بناتا ہے، ہم نے کبھی اس سے سبق نہیں سیکھا۔ اور آج ہمارے ملک کے اندر اس لیسبیزم کا قانون پاس کیا جا رہا ہے کہ اب لڑکا لڑکے کے ساتھ، میل میل کے ساتھ، فیمیل فیمیل کے ساتھ شادی کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اور مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر اور ذلت و رسوائی کیا ہے؟ کس عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے؟ اور قوم کے چند بادشاہ، چند وڈیرے، چند سردار ہی ہر قوم کو تباہ کرتے تھے، کوئی تباہی کا سبب بنتے تھے۔ یہ بھی ظالم 300-350 لوگ ہیں جو قانون پاس کرتے اور پوری قوم کو تباہی کا سبب بن جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ایسے ذہن رکھنے والے لوگوں کو تہس نہس کرے اور نشان عبرت بنائے اور ہماری قوم کو محفوظ و معمون فرمائے، اور ایسے خبیث قسم کے خبیث ذہن کے لوگوں سے ہماری جان چھڑائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔